الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کلمہ توحید، جس کلمے کو ادا کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کی شرطیں کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں وہ ہم سیکھیں گے. تو یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ کی 8 شرطیں ہیں. اگر ان 8 شرطوں کو پورا کیا جائے تبھی لا الہ الا اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان ہوگا، اور تبھی یہ لا الہ الا اللہ مقبول ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. تو آپ دیکھیے، پہلی شرط ہے العلم، جو جہل کے اپوزٹ میں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم رکھنا ہوگا، اس سے لا علم نہیں رہنا ہے، پہلی شرط. دوسری شرط الیقین، جو کہ شک کے اپوزٹ میں ہے، یعنی اس لا الہ الا اللہ کا یقین رکھنا ہوگا، شک سے دور رہنا ہوگا، اس بارے میں شک سے دور رہنا ہوگا. تیسرا ہے الاخلاص، جو کہ شرک کے منافی ہے، یعنی اس میں مخلص ہونا ہے، خالص کرنا ہے اسے، اور شرک سے دور رہنا ہے. یہ تیسری شرط ہو گئی. چوتھی شرط ہے الصدق، سچ جاننا، سچائی، جو کہ کذب یعنی جھوٹ کے منافی ہے یا جھوٹ کے اپوزٹ میں ہے. پانچویں شرط ہے المحبہ، یعنی اسی کی بنیاد پر محبت کرنا ہے، جو کہ بغض کے اپوزٹ میں ہے، یعنی اسی سے محبت، اسی کی بنیاد پر، اور اسی سے بنیاد پر نفرت بھی. بغض نہیں رکھنا اس کلمے سے، بلکہ اس کلمے سے محبت کرنی ہے. اور اس کے بعد الانقیاد، جو کہ ترک کے چھوڑنے کی منافی. انقیاد مطلب اسے اپنا لینا ہے، عمل کرنا ہے اس کے تقاضوں پر، اسے چھوڑنا نہیں ہے. اور اسی طرح القبول، اسے قبول کرنا ہے، رد نہیں کرنا ہے، ریجیکٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ قبول کرنا ہے. یہ 7ویں شرط ہو گئی. 8ویں شرط کیا ہے جو بہت اہم ہے؟ الکفر، یعنی لا الہ الا اللہ میں تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے عبادت ہے، تو ساتھ ہی ساتھ انکار بھی کرنا ہے کس کا؟ ان تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا انکار بھی کرنا ہے کہ ہاں یہ معبود نہیں ہے، یہ کسی بھی درجے میں عبادت کے حقدار اور مستحق نہیں ہے. تو یہ 8 شرطیں ہیں. نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اخلاص، نمبر 4 صدق یعنی سچائی، نمبر 5 محبت، نمبر 8 انقیاد، اور نمبر 6 انقیاد، نمبر 7 قبول، اور نمبر 8 کفر. اب اس کی شرح بھی ہم کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ اس کے کیا کیا معنی ہیں. بہرحال اتنا آپ یاد رکھیں کہ یہ 8 شرطیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب یہ کہیں گے کہ یہ 8 شرطیں آپ نے کہاں سے نکالی ہے، کہاں پہ آپ کو ملی یہ 8 شرطیں؟ ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ 8 شرطیں کہاں سے آ گئی؟ تو آپ یاد رکھیے، یہ 8 شرطیں وہیں سے ہم نے اسے نکالا ہے، اخذ کیا ہے، جہاں سے نماز کی شرائط کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، حج کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. ہر عبادت کے کچھ شرائط مقرر کیے گئے ہیں. وہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ جہاں سے یہ شرائط طے کیے گئے ہیں، وہیں سے لا الہ الا اللہ کے بھی شرطوں کا ذکر نکالا گیا ہے یا اسے طے کیا گیا ہے. جیسے نماز، اس کی کچھ شرطیں ہیں جس کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتی. جیسے حج ہے، اس کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر وہ حج بھی قبول نہیں ہوتا. اسی طرح زکوٰۃ، اس کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر وہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتا. ایسی تمام عبادتیں اپنے شرطوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی. اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کی بھی یہ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کے بغیر یہ قبول نہیں ہوگا. اور ان شرطوں کو جو نکالا گیا ہے، یہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کو پڑھ کر، اس میں غور و فکر کر کے، اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کر کے نکالا گیا ہے. وہب ابن منبہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں،
ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے، اس سے جنت نہیں کھلے گی؟ تو انہوں نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہی تو جنت کی کنجی ہے، اسی کے ذریعے تو جنت کھول کر اندر جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنا تو یاد رکھو، لیس مفتاح الا لہ اسنان، کوئی چابی ہم نے ایسی نہیں دیکھی جس کے دندانے نہ ہوتے ہو۔ چابی دندانے کے ساتھ، یعنی اس میں جو شیپ ہوتے ہیں، دانتے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے تو چابی ایک دم سپاٹ ہوگی تو کوئی بھی تالا نہیں کھلے گا۔ تو فرمایا جب تم یہ کہتے ہو کہ چابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی چابی کس کو قرار دیا؟ لا الہ الا اللہ کو قرار دیا۔ تو بھائی چابی کے ایک دندانے ہوا کرتے ہیں، تو یاد رکھو فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٍ فُتِحَ لَكَ، جب ایسی چابی آپ لاؤ گے جس میں دندانے ہو تبھی تالا کھلے گا، تبھی جنت بھی کھلے گی، اور اگر آپ ایسی چابی نہیں لے کر آؤ گے تو پھر جنت کیسے کھلے گی؟ جیسے تالے دنیا میں نہیں کھل سکتے اس چابی کے بغیر، تو ایسے ہی چابی وہ لاؤ جس کے دندانے ہو۔ ان کا اشارہ یہی تھا کہ اس کی شرطوں کو، یعنی لا الہ الا اللہ جس کو چابی کہا جا رہا ہے جنت کی، اس کی شرطوں کو پورا کیا جائے، اس کے جو ضوابط ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس میں جو قید لگائی گئی ہے اس قید کو سمجھا جائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، تبھی اس کے دندانے پورے ہوں گے، ورنہ بغیر دندانے والی چابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کی آپ گواہی زبان سے ادا کر دے یہ فائدہ دے گا، اس کے بغیر اس کے شرطوں کو اور اس کے ضابطے کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح منافقین کی بات قرآن حکیم میں ذکر کی گئی ہے کہ منافقین اذا جاءک المنافقون، سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھیے، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو آدمی اپنی زبان سے گواہی دے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ یہ جھوٹے ہیں، قبول نہیں کیا گیا، ان کی اس گواہی کو مانی نہیں گیا، کیا ان کو یہ فائدہ دے گا؟ انک لرسول اللہ، منافقین کو یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیا فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا، وہ صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس کلمے کو اور اس بات کے تقاضے کو وہ پورا نہیں کر رہے، اس میں جو شرطیں لگی ہوئی ہیں اسے وہ پورا نہیں کر رہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا کہنے والا، اس کو صرف کہنا فائدہ نہیں دے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے کیا کیا جائے گا؟ اس کی شرطوں کو بھی جب تک وہ نہیں لائے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت میں داخل ہو جائے گا، جو یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو انہوں نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اس کا حق ادا کیا اور اس پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں اس کو جب پورا کیا تب جنت میں داخل ہوگا، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن کیا اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں؟ شرائط پر کوئی کھرا نہیں اترتا، ہر چیز کے شرائط اور کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایسی لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز ہیں جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہے۔ اب ہم ایک ایک کنڈیشن پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں، تاکہ آپ کو ساری شرطیں، ساری کنڈیشن اچھی طرح سے پہلے سمجھ میں آ جائے، اس کا علم ہو جائے، پھر آپ اس پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان شرائط کو کما حق سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں اسے اچھی طرح سے نبھانے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ اسی کنجی سے جو جنت کی کنجی ہے ہم جنت میں داخل ہو سکیں اور جنت کے مستحق قرار پا سکیں۔ آمین۔